والے ان کی فضیلت اس پہ تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں. اس کے لیے امام زین العابدین الاسلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْحَقُّ الْمُؤَذِّنِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مُذَكِّرُكَ بِرَبِّكَ وَعَطَائِكَ. فرماتے ہیں مولا کہ مؤذن کے حق کے سلسلے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں تمہارے پروردگار کو یاد دلانے والا ہے. مؤذن جو اذان دیتا ہے اسے مؤذن بولتے ہیں. اور تمہیں تمہارے حصے کی طرف بلانے والا ہے. اور جو فریضہ خدا نے تم پر واجب کیا ہے اس میں وہ تمہارا بہترین مددگار ہے. تمہیں اس کی قدر اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح تم اپنے محسن کی قدر کرتے ہو. محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والے. کسی نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو وہ تمہارا محسن ہو گیا. تم اس کے احسان کے نیچے دب گئے, وہ بلند ہو گیا. کوشش کرو کہ کوئی تم پر احسان نہ کرے بلکہ تم ہی احسان کرو دوسروں پر. ہمیشہ یہ کوشش کرنا. اس لیے ہمارے نبی نے اپنے ایک نواسے کا نام محسن بھی رکھا تھا جو بی فاطمہ زہرا کی شکم میں شہید ہو گئے. محسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں. اپنے محسن کی قدر کرتے رہو. اگر تم اپنے گھر میں اس سے بدگمان ہو تو اس کام میں بدگمانی نہ کرو. کسی وجہ سے تم اپنے بدگمان ہو اس محسن کے کام میں کہ یہ صبح ہی آ جاتا ہے, ایسے کوئی کام ہی نہیں, صبح ہی اٹھ جاتا ہے, تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. جو کہ وہ خدا کے لیے کر رہا ہے. وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ خدا کے لیے کر رہا ہے. لوگوں کو بلا رہا ہے. مؤذن مطلب اذان دینے کا مطلب ہے لوگوں کو جمع کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا. مؤذن کے ذریعے آواز کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے, لہٰذا تم سب اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو. خدا کے لیے کر رہا ہے. اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے. یہ ایک نعمت ہے خدا کی طرف سے تمہارے لیے. بس اللہ کی نعمت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو مؤذن اذان دے رہا ہے ایک نعمت کی مانند ہے, تو اللہ کی نعمت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ رکھو اس کے ساتھ, اور ہر حال میں اس پر خدا کا شکر ادا کرو. خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ پروردگار ہر شے پر قادر ہے, ہر شے پر قادر مطلق ہے. لہٰذا اور مؤذن کے لیے بھی ہے کہ جو اذان دے رہا ہے اس کی عربی صحیح ہونا چاہیے. پہلے تو بالغ ہو, عاقل ہو, سمجھدار ہو. بالغ عاقل مطلب سمجھدار ہو, پھر عربی بھی جانتا ہو, صحیح انداز سے, صحیح طریقے سے ادا بھی کرنے والا ہو. جو الفاظ اذان کیا عربی میں انہیں عربی میں ایسا نہ ہو کہ عربی اردو میں تبدیل کر دیں. تو یہ بھی ہے. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم کوشش کریں گے کل کو اردو قواعد ایک ایک حرف سمجھانے کی, یعنی کون سا حرف کہاں سے کس طرح سے نکلتا ہے نہیں. اگر آپ لوگ اس بات پہ راضی ہوں تو ہمارا پڑھنا, الحمد کا پڑھنا, سورہ قل واللہ کا پڑھنا, یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کون سی چیز کہاں سے ادا کر رہے ہیں. حلق کو زیادہ کر رہے ہیں, پیٹ سے ادا کر رہے ہیں, حلق کے کون سے حصے سے ادا کر رہے ہیں, زبان سے کون سا حصہ, کون سا حرف ادا ہو رہا ہے, ہونٹوں سے کون سا حصہ ادا ہو رہا ہے, دانت سے کون سا حصہ ادا ہو رہا ہے, حلق کے کتنے حصے ہیں. یہ سب کچھ کی آپ کو معلومات ہو جائے گی, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اب اس کے بعد جب آپ اذان و اقامت کہیں گے تو اس کا لطف ہی الگ آئے گا, اس کا مزہ ہی الگ ہوگا. صلوات علی محمد. اللہم صلی علی